بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج، حج اشہر، شہر کی جمع اشہر، جمع اپنے پڑھی تھی جمع مکسر و جمع سالم۔ جمع مکسر جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہی جمع بناتے ہوئے، یعنی کہ جو جمع جب بنائے تو وہ واحد جو تھا جس سے جمع بنائی ہے وہ آگے پیچھے اس کی واحد ہو جائے۔ شہر کی جمع کیا ہوگی؟ اشہر۔ یہ جمع کون سی ہوگی؟ جمع مکسر، ٹھیک ہے۔ شہر ایک مہینہ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا شہر و رمضان کا مہینہ، تو اشہر چند مہینے، ظاہر جمع ہے، چند مہینے، معلومات ہیں، ٹھیک ہے۔ چند مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ مہینے حج کے مہینے معلومات ہیں۔ فمن، پس من جو فردا نیت کرے، ارادہ کرے، فیہن اس میں الحج حج کرنے کا، فلا رفث، لا نفی جن کو اس میں جمع نہ کرے، ولا اور نہ فسوق اور نہ اس میں گناہ کی بات، ولا جدال اور نہ لڑائی جھگڑا، فی الحج حج کے دنوں میں۔ ویسے بھی جائز نہیں، لیکن یہاں بدرجہ اولا ان چیزوں کو روکا گیا ہے کہ آپ نے حج کے دنوں میں یہ کام نہیں کرنے، لڑائی جھگڑا ان چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے، جتنا ہو سکے عبادت میں ٹائم گزارنا ہے۔ وما، اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیرن کوئی بھلائی نیکی، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ وما، جو، یہ شرط کے معنی میں تھا، جو کچھ کرو گے ایسا ہو جائے گا، اس لیے یعلمو کی بجائے ہوگا یعلمہ اللہ، جواب شرط، تو اس میں کیا ہو گیا؟ میم ساکن ہو گئی۔ وتزودوا، سفر کا خرچ ساتھ لو، ٹھیک ہے، زاد راہ ساتھ لے جاؤ۔ فإن، بے شک، خیر الزاد، بہترین زاد یعنی چیزیں راستے کے لیے، التقویٰ، پرہیزگاری ہے۔ یمن سے کچھ لوگ آتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تقوی پر جاتے ہیں، اور آ کے پھر مکہ مدینے میں آ کے لوگوں سے مانگتے تھے، یہ اچھا نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے وتزودوا، ٹھیک ہے، تو سفر کے لیے اپنے زاد راہ اختیار کرو۔ بہترین کیا زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، کہ پرہیزگار رہو، ٹھیک ہے نا، یعنی وہاں نیکی کے کام میں مصروف رہو۔ واتقونی، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، مجھ سے ڈرو۔ لیسا، نہیں، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، ان یہ کہ تب تگو ڈھونڈو ہو، تلاش کرو، فضل من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ یہاں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ حج کے دنوں میں تم کاروبار کر سکتے ہو۔ لوگ دور سے آتے تھے، ایک بازار لگتا تھا عکاظ کا، وہاں آ کے چیزیں بیچتے تھے اور کچھ چیزیں لے جاتے تھے۔ تو حج کے دنوں میں کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں، صرف 3-4 دن حج کے، 8، 9، 10، 11، 12، 5 دن ہوتے ہیں، چھٹا دن بھی آپ اس میں کوئی رہنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ 5-6 دنوں میں حج ہے، باقی تو آگے پیچھے پھرنا ہے، عبادت کرنے، ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں سامان لے جا کے بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جب تم افدتم واپس آؤ، لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، عند پاس المشعر الحرام، مشعر حرام، حرمت والے نشان کے پاس، وَاذْكُرُوهُ، اس کو یاد کرو، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اللہ کو، اور ان کنتم، اگر تم، من قبلی، اس میں سے، اگرچہ تم تھے پہلے اس سے پھر، لامین الضالین، ضرور من سے، الضالین، گمراہ، اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ ثم، پھر، افیدو، پہنچو، واپس آؤ، ایک قریشیو، تم، من حیث، جہاں سے افاد الناس، لوگ واپس آتے ہیں، کیونکہ قریش کے سردار کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے عرفات نہیں جانا، ہم نے مزدلفہ میں ٹھہر جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عرفات میں تو عام لوگ جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا نہیں، وہاں جاؤ، پرانی جو روش تھی جاہلیت والی وہ نہیں، جہاں لوگ جاتے ہیں عرفات میں وہاں بھی جاؤ، واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے کہ قبیلہ قریش والے دیگر لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کرنے کے بجائے مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے، اور جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں اپنی بڑائی سمجھتے تھے، اللہ فرماتا نہیں، جہاں تک لوگ جاتے ہیں تم بھی جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، رحیم، بخشنے والا، مہربان ہے۔ فَإِذَا، پس جب قضیتم، تم پورے کر لو،
मनासिककुम, हज के अरकान, फ़ज़्कुरुल्लाह, ठीक है, ज़िक्र करो अल्लाह का, फ़ज़्कुरु अमर हो गया, करो किसका ज़िक्र करने, अल्लाह का, ठीक है। का गोया जैसा कि ज़िक्रिकुम, ज़िक्र तुम्हारा, आबाकुम, तुम्हारे बाप दादा का, जिस तरह तुम अपने बाप दादा का जिक्र करते हो ना, उनकी बातें बयान करते हो, मेरे दादाजी ऐसे बाप ऐसे, तो अल्लाह का इस तरह नाम जपो। औ अशद ज़िक्रा, या इससे भी ज़्यादा अल्लाह करते रहो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, फ़ापस मिनन्नास, लोगों में से मन वो यकूल, जो कहते हैं रब्बना, ए हमारा रब, आतिना, दे हमको, फिर दुनिया में, व माँ और लहू, और नहीं उनका, फिल आखिरत, आखिरत में, मिन खलाक, कोई हिस्सा। कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया तो मांगते हैं लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। वामिन हुआ, और कुछ ऐसे मन जो यकूल, मन मौसूल अपने पड़ा, यकूल कहते हैं रब्बना, ए हमारा रब, आतिना, हमें दे, फिर दुनिया में हसना, भलाई, व फिल आखिरत, आखिरत में हसना, भलाई, वाक़ी, और ना, वाक़ी यानी बचा, ना हमको, अज़ाबन नारी, आग से, ठीक है। तो की ये अमर है, वका यकी, तकी था ना, ताकी अलामत मुज़ारे गिरा दी, तो आखिर को या को था उसको हज़फ कर दिया, सिर्फ की रह गया, वह और की बचा, ना हमको, अज़ाबन नारी, आग के अज़ाब से। उलाइक, ये लोग, इसमें इशारा आपने पढ़ा है, ये लोग, लहुम, उनके लिए, नसीबुन, लहुम ज़मीर मंसूब मजरूर मुत्तसिल, उनके लिए नसीबुन, हिस्सा है, मिम्मा, उसमें से, कासबू, जो उन्होंने कमाया, कासबा, कासबा, कासबू, ठीक है। इसी तरह आप, जैसे मैंने गुजारिश की कि माजी को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़ें, दरब दरबा दरबू, ठीक है, कसबा कसबा कसबू, जिस तरह एक गर्दान अच्छी तरह ज़बान पे चढ़ गई, बाकी आराम से, अब दरब दरबा दरबू आपकी ज़बान पे चढ़ गई है, तो कसबा कसबा कसबू, इसको भी आप सेकंडों में पढ़ लेंगे। वल्लाहु, अल्लाह, सरीउल हिसाब, सरी जिदा, वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है, ठीक है। वाह, और अल्लाह, इसमें जलालत मुब्तदा, सरी मुज़ाफ़, अल हिसाब मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ सरी अपने मुज़ाफ़ अलैह हिसाब से मिलके ये ख़बर हो जाएगी, वल्लाह मुब्तदा की, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया, इसको तरकीब बोलते हैं। अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। वज़्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो, फ़ी अय्यामिन, दिनों में, मादूदातिन, गिने हुए दिनों में, ख़ास तौर पर ये हज के, फ़ापस मन तअज्जल, जो जल्दी करे, फ़ी यौमिन, 2 दिनों में, फला इस्म लह, इसमें कोई गुनाह नहीं है। 11वीं या 12वीं को वापस आ जाए, कोई मसला नहीं। हज के बाद 10 को हज हो जाता है ना, कुर्बानी वगैरह सारा, तो 12वीं को वहाँ रहे, मुज़दलिफ़ा में वापस आ जाए, मिना में, तो ये कोई हज नहीं। वमन तअख़्ख़र, और कोई अगर 13वीं दिन भी रहता है वहाँ, 13वीं तारीख को, फला इस्म अलैह, उस पर कोई गुनाह नहीं है। लीमन, उसके लिए, इत्तका, जो परहेज़गारी इख्तियार करे। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वालम, जान लो कि अन्नकुम, बेशक तुम, इलैहि, उसकी तरफ, तो हशरून, उठाए जाओगे। बार बार अल्लाह ने क़यामत का जिक्र फरमाया ताकि तुम्हें इस एहसास हो कि तुम्हारा एहतसाब होगा, तुम्हें वहाँ बारगाह में जाना है, तुमसे पूछा जाना है। वह, और मिनन्नास, लोगों में से, मन युअजिबुका, जो पसंद आती हैं आपको, कौलू, उनकी बातें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी बातें बड़ी पसंद आती हैं, कौलुहु फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, वयुशहिदुल्लाह, और अल्लाह को गवाही बनाते हैं, गवाह बनाते हैं, अला मा फ़ी क़ल्बि, जो उनके दिलों में है, वो अपने दिल की बात पर अल्लाह को गवाह बनाते हैं, बस अल्लाह देख रहा है। बड़े, वाह अलद्दुल ख़िसाम, और हालांकि वो अलद्दुल ख़िसाम, बड़े झगड़ालू है। जो झगड़ालू आदमी होते बार बार कसमें उठा के बातें करता है, तो खुदा की कसम, खुदा देख रहा है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ये इस तरह के लोग झगड़ालू है। वइदा तवल्ला, जब पीठ फेर कर जाते हैं, ये एक आदमी का जिक्र है जिसमें मुनाफ़िकत था, तो वो आप अलैहिस्सलाम के सामने तो बड़ी बातें मीठी मीठी, तो जब वापस गया तो फिर जो है वो नुकसान करता गया। तो वह, और इदा, जब तवल्ला, पीठ फेर कर जाता है, सआ, कोशिश करता है, फिल अर्द, ज़मीन में, लियुफ़सिदा फ़ीहा, ताकि उसमें फसाद करे। लियुफ़सिदा, तो हमने पढ़ा था लाम के बाद 6 जगहों पर नून पोशीदा होता है, ठीक है। ले आई युफ़सिदा, दाल युफ़सिदु था मुज़ारे, तो दाल पर ज़बर इसलिए आई कि लाम यह मुक़द्दर था, यह छुपा हुआ था, ताकि फ़साद करे, फ़ीहा, इसमें, किसमें, ज़मीन में, वयुहलिका, और बर्बाद करे, ली अन युहलिका, इसका ही अतफ़ है इस पर, अल हर्स, किसको, खेती को, वन नस्ल, और मवेशियों को नुकसान पहुँचाना चाहता है। वल्लाहु, अल्लाह, ला युहिब्बु, पसंद नहीं फरमाता, अल फसाद, फसाद को,
واللہ اللہ لا یحب پسند فرما الفساد فساد کو، حالت نسبی میں نا فساد اسے کہتے ہیں مفعول بھی، اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے لہو اس کو اتق اللہ اللہ سے ڈر، اخذت اخذت پکڑ لیتی ہے ہو اس کو العزت و غیرت حمیت انانیت اس کو پکڑ لیتی ہے، مجھے کہہ رہے ہیں بالاثم گناہ کے ساتھ، فحسبہ اس کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، جہنم، ایسے مغرور کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یشری جو بیچ دیتا ہے نفسہ اپنے جان کو ابتغاء تلاش کرنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی خوشی، جو اللہ کی خوشی کے لیے بھی جان بھی قبول کر دیتا ہے، پھر اللہ جانتا ہے واللہ رؤوف اللہ مہربان ہے بالعباد اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ادخلوا ملا کر پڑھیں گے آمنوا ادخلوا، اور اب الگ پڑھیں گے ادخلوا ایمان داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جو مسلمان ہوئے یہودی تو انہوں نے چاہا کہ ہم جو دین موسوی میں ہے اس پر بھی عمل کرتے ہیں، دین محمدی میں اس پر بھی عمل کرتے ہیں، اسلام نے کہا نہیں، صرف آپ نے اس دین پر مکمل چلنا ہے۔ ولا تتبعوا اور پیروی نہ کرو خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن مبین کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم اگر تم پھسل گئے، زللتم اگر تم پھسل گئے من سے بعد اس کے ما جو جاءتکم آیا تمہارے پاس البینات روشن دلائل دیکھنے کے بعد اگر تم پھسل گئے، یعنی اسلام سے روگردانی کر لی، فاعلموا جان لو کہ ان اللہ بے شک اللہ عزیز عزت والا ہے، زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل، اللہ اسم جلالت اس کا اسم، عزیز خبر اول اور حکیم خبر ثانی، ٹھیک ہے جی۔ حال کیا ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ مگر کیوں انہیں کہ یہ کافر خدا کو نہیں مان رہے، شرک پر کیوں اڑے ہوئے ہیں، کیا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ یہ اس چیز کا کہ ان یاتیہم اللہ کہ اللہ لے آئے فی ظلل، ٹھیک ہے، صاحبانوں میں، من الغمام بادلوں کے صاحبانوں میں عذاب لے آئے، پھر یہ مانیں گے، والملائکۃ یا فرشتے اترے، وقضی اور ہو جائے الامر ان کا کام تمام، وقضی قضا سے قضی مجہول، ٹھیک ہے، الامر اس کا نائب فاعل کہ ان کا کام ہو جائے تب یہ مانیں گے، وإلی اللہ اللہ ہی کی طرف ترجع الامور سب کاموں نے لوٹنا ہے، تو تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرو اور جلدی سے اللہ کو مانو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحو میر، سبق نمبر 15، افعال مقاربہ، ٹھیک ہے، افعال عاملہ میں سے افعال مقاربہ ہے، یہ آگے نیچے اس کی تشریح موجود آپ دیکھ لیجئے گا۔ افعال مقاربہ 4 ہے، نہیں آج ہم پیچھے پڑھیں، افعال ناقصہ پڑھیں گے، افعال ناقصہ پڑھیں گے، کل ہم نے پڑھے فعل متعدی جی۔ سبق نمبر 14 افعال ناقصہ، ٹھیک ہے، نیچے 1 نمبر ہے، یہ 1 نمبر سے مراد یہ کہ آپ اس کو نیچے اس کی تشریح دیکھ سکتے، 1 نمبر افعال عاملہ میں سے افعال ناقصہ بھی ہیں، کان زید قائمن میں کان فعل ناقص ہے کیونکہ اس کے بعد اسم مرفوع زید کو ذکر کرنے سے بات مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ منصوب کا ذکر نہ کیا جائے۔ خیر، افعال ناقصہ کا بیان، افعال ناقصہ کل سطر ہیں، کان سار ظل بات اصبح امسا اضحى عاد غدا راح ما زال من فک ما بریحا، ٹھیک ہے، ما فتح ما دام ما لیس، یہ افعال مقاربہ ہیں، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، افعال مقاربہ آپ نے کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ کانا سارا ظل بات اصبح امسا اضحى عاد غدا راح ما زال من فک ما بریحا ما فتح ما دام لیس،
اس میں زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے سب سے اینڈ والا لئی سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور پہلا کان یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، کان بھی، اور پہلا اور آخری، پہلا اور 17واں، ٹھیک ہے 17 ہیں تو یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، باقی 2%، 4%، 1.5% اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، کم سے کم پہلا آخری تو یاد ہونا، باقی درمیان والے تھوڑے بہت یاد ہوں، ویسے تو سارے یاد ہوں تو اچھا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ افعال ناقصہ 17 ہیں، یہ افعال تنہا فاعل کے ساتھ مکمل نہیں ہوتے، اس لیے ناقصہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ انہیں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ افعال تنہا فاعل کے ساتھ مل کر جملہ نہیں بنتے، مکمل جملہ نہیں بنتے، بلکہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ آپ نے پڑھا نا، زید قائم، زید مبتدا، قائم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری، اور اچھا جملہ اسمیہ بھی آپ نے پڑھا ہے، وہ جملہ جس کی پہلی جز اسم ہو اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ، تو یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کان زید قائمن، کان زید قائمن، ٹھیک ہے۔ مرفوع کو کان کا اسم کہتے ہیں، زید کو کان کا اسم، اور منصوب کو کان کی خبر یعنی قائمن کو کان کی خبر کہتے ہیں۔ باقی افعال کو بھی اسی طرح قیاس کر لیں، یعنی کان فعل ناقص، زید اس کا اسم، قائمن اس کی کیا ہے، خبر ہو جائے گی۔ تنبیہ، ان میں سے بعض افعال بعض اوقات تنہا فاعل سے مل کر مکمل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات، جیسے کان مطرن، اس میں کان بمعنی حاصل ہے یعنی بارش ہوئی، اسے کان تامہ کہتے ہیں۔ اس کان کی بھی کان کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی بالکل کام نہیں کرتا، کان زائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں کان کی کتنی قسمیں ہو گئی، 3، یہ سوال بھی نیچے آیا ہوا ہے۔ اب افعال ناقصہ کتنے کون کون سے ہیں، 17 ہیں، اور یہ ہے افعال ناقصہ عمل کیا ہے، اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں۔ کان کی کتنی قسمیں، کان ناقصہ، کان تامہ، کان زائدہ، ناقصہ، تامہ اور زائدہ، ٹھیک ہے۔ تو باقی وہ سارے ناقصہ ہی ہیں، تو آپ نے اس کو یاد کرنا، بالکل آسان ہے۔ جہاں کان آتا ہے وکان اللہ علیما حکیم، آپ نے قرآن پاک میں بارہا پڑھا ہوگا، یہ کان بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ افعال ناقصہ آج آپ نے الحمدللہ پڑھ لیے ہیں۔ آگے پھر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے افعال مقاربہ، تو بڑا ہی آسان کام ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس والعشرون، 15واں سبق، خامس 5واں، 20 20واں، 5 اور 20 25واں سبق۔ قصاب، کسائی، یشتری وہ خریدتا ہے، یبی وہ بیچتا ہے، کبد کلیجی، تطبخو وہ پکاتی ہے، ٹھیک ہے، اتبخو میں پکاتا ہوں، نتبخو ہم پکاتے ہیں، پھر یہ سارے آپ آگے لیں، لیما کیوں، بھی کم کتنے کے، کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسألو میں پوچھتا ہوں، یقول وہ کہتا ہے، غال مہنگا، رخیص سستا، ایوہ بخدا، القصابو کسائی، ٹھیک ہے، قائدن بیٹھا ہوا ہے، علی دکان ہی اپنی دکان پر، القصاب مبتدا، قائمن اس میں فاعل، قائدن اپنے پڑھا نا، قائدن، قائدان، قائدن، علی حرف جار، دکان مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، ضمیر منصوبت سے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مجرور ہو جائے گا، علی جار کا جار پھر مجرور ہو جائے گا قائدن کے، قائدن اس میں فاعل اپنے مجرورات سے مل کے یہ خبر ہو جائے گی، القصاب مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اس کو کہتے ہیں ترکیب ملانا، ٹھیک ہے۔ قصاب، کسائی بیٹھا ہوا ہے اپنی دکان پر، القصاب وہ کساب، یبیع بیچتا ہے، اللحم گوشت، ٹھیک ہے، القصاب مبتدا، ٹھیک ہے، اس یبیع بیچتا ہے، وہ کون، ہوا ضمیر اس میں قصاب کی طرف لوٹ رہی ہے، اللحم کس کو بیچ رہا ہے جی، گوشت کو، کسائی گوشت بیچ رہا ہے، دیکھیں نا، اب جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا، اب آپ خود اس کا قرآن پاک میں بھی اسی طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ القصاب کسائی، یبیع بیچتا ہے، اللحم گوشت، دکان پر بیٹھ کے گوشت بیچ رہا ہے۔ انا میں، اذهب جاتا ہوں، الی دکان القصاب قصاب کی دکان پر، انا مبتدا، ضمیر مرفوع منفصل، اذهب واحد متکلم، اس میں انا بھی اس میں کیا ہے، فاعل ہے،
الا حرف جار دکان مضاف القصاب مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، الا حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اذهب کے، اذهب فعل بفاعل اپنے متعلقات سے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوگی انا مبتدا کی، انا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ دو تین یہ لائنیں میں نے آپ کو کر دی کہ اس طرح اس کو ترکیب کر کے یوں ملاتے ہیں اور پھر معنی نکل آتا ہے۔ میں جاتا ہوں کسائی کی دکان پر، لیما تذهب کیوں جاتے ہو الی دکان القصاب کسائی کی دکان پر، اریدو میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان اشتری اللحم میں خریدنے کا، گوشت خریدنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں، حل تریدو کیا تم ان ارادہ رکھتے ہو ان تشتری لحم البقرتی کہ گائے کا گوشت خریدنے کا ارادہ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ لا نہیں بلکہ اریدو میں ارادہ کرتا ہوں ان اشتری کہ میں خریدوں، ان آگے نا اشتری میں خریدوں لحم الشاۃ بکری کا گوشت، گائے کا نہیں بکری کا گوشت خریدنے کا ارادہ ہے میرا۔ حل لحم الشاۃ لذیذ کیا بکری کا گوشت مزیدار ہے، نام جی ہاں، لحم الشاۃ لذیذ بکری کا گوشت بڑا مزیدار ہے۔ انا آتا ہوں میں الی دکان القصاب کسائی کی دکان پر، انا اسالو میں پوچھتا ہوں، میرے کسائی سے میں پوچھتا ہوں، بیکم کتنے کی، تبیع بیچتے ہو، الکبید کلیجی کتنے کی بیچ رہے ہو، القصاب کسائی یقول کہتا ہے، ابیع میں بیچتا ہوں بربیۃ و نصف، بربیۃ 1 روپیہ و نصف اور آدھا، یعنی 1.5 روپے کی میں کلیجی بیچ رہا ہوں۔ جب یہ کتاب لکھی گئی تھی تو کلیجی کتنے کی تھی جی؟ 1.5 روپے کی۔ آج کیا ہے جی؟ ہمارے ہاں تو 1 کلو تو کوئی 1200-1500 کا ہوگا۔ یا سیدی او میرے سردار، بڑا اچھا دکاندار ہے، دکاندار جو بااخلاق ہوگا اس کی دکان چلے گی، اس لیے دکان کے لیے لازمی ہے کہ اخلاق والا، درگزر کرنے والا اور صبر والا ہو، ٹھیک ہے، تو اگلے کو عزت دینے والا ہو۔ جی میرے سردار یہ جو کلیجی ہے 1.5 روپے کی ہے، ان اقول میں کہتا ہوں، ہائے واہ اے واہ ہائے خدا، حاذا غالن یہ تو مہنگی ہے کلیجی، القصاب کساب کہتا ہے، یقول کہتا ہے، لا نہیں، بل حاذا بلکہ رخیص یہ سستی ہے، یا سیدی او میرے سردار یہ کیا ہے، یہ تو سستی ہے۔ دیکھیے کتنا مطلب چلاک ہے، ٹھیک ہے، چلاک بننا پڑتا ہے، دکاندار جتنی میٹھی زبان بولے گا اتنا اس کو فائدہ ہوگا۔ کہتا ہے سردار علی یہ تو بڑی سستی ہے کلیجی، انا آخذو میں پھر لیتا ہوں، الکبیدہ کس کو جی؟ کلیجی کو اٹھاتا ہوں، انا اوتی القصاب پھر میں دیتا ہوں، آتا یوتی اپنے پڑھا ہے نا، آتا انا میں اوتی دیتا ہوں، القصاب کس کو جی؟ کسائی کو، ربیتاً 1 روپیہ و نصفاً اور 1.5 یعنی آدھا، 1.5 روپیہ میں اس کو دیتا ہوں، 2 مفعول آ گئے نا، ٹھیک ہے، آتا یوتی سے 2 مفعول آئیں گے، میں کسائی کو 1.5 روپیہ دیتا ہوں، انا پھر ارجو میں لوٹتا ہوں، الی امی اپنی ماں کی طرف، اپنے، اب یہ ساری چیزیں ساری آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو تسلی ہوگی کہ ہاں یہ تو ساری، میں اپنی امی کی طرف آتا ہوں، امی میری ماں، تقولو کہتی ہے، تقول اس میں یہ ضمیر فاعل ہے نا جو امی کی طرف، میری امی کہتی ہے، ما حاذا کیا ہے، یا بنی اے میرے پیارے بچے، کیا ہے تمہارے پاس، میں کہتا ہوں، حاذا کبدن یہ کلیجی ہے، انا اقول میں کہتا ہوں یہ کیا ہے، کلیجی ہے۔ دیکھیں یہ سارا آپ نے پڑھا ہے، حاذا بھی پڑھا ہے، ہاں اس میں اشارہ ہے، کبدن مشار الیہ ہے، انا میں اقول کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ کلیجی ہے، امی میری ماں تقول کہتی ہے، بے کم کتنے کی، اشتریتا تو نے یہ خریدی ہے، اقولو میں کہتا ہوں، اشتری تو میں نے خریدی ہے، بے ربیتن و نصفن 1 روپیہ اور آدھا یعنی 1.5 روپے کی یہ کلیجی میں نے خریدی ہے۔ تقول امی میری ماں کہتی ہے، ٹھیک ہے، امی تقول امی ہے، دیکھیں نا یہ بس اتنا فرق ہے کہ امی تقول کہیں گے کہ تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، امی مضاف یا متکلم مضاف سے مل کر مبتدا، تقولو یہ ہے واحد مؤنث غائب، اس میں یہ ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا، امی تقول میری ماں کہتی ہے،
اور نیچے تقول فعل، تقول کیا ہے؟ فعل، مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل بن جائے گا تقول کا، تقول فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اوپر جملہ اسمیہ ہوگا اور یہ جملہ کیا ہوگا؟ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ کی وقت زیادہ ہوتی ہے، اس میں فساد زیادہ ہوتی ہے، تو زیادہ وہ لائے جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میری امی کہتے ہیں اے واہ، ہائے اللہ، حاضہ یہ جو کلیجی ہے، غالن مہنگی ہے یا بنائی ہے، میرے بچے مہنگی ہے، تو مہنگی لائے ہو، تو میں ٹھگ لیا ہے کسائی نے۔ انا ارجعو، میں پھر لوٹتا ہوں، میں کہتا چل بھائی واپس کر کے آتا ہوں، امی نے کہا ہے۔ الا دکان القصاب، میں کسائی کی دکان پر پہنچ جاتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں بھائی یہ کیا کر دیا تم نے، مجھے مہنگی کلیجی دے دیے تم نے۔ انا اقول، میں کہتا ہوں للقصابی، کسائی سے، خذ کابیدہ کا، خذ لیجیے، کابیدہ کا اپنی کلیجی لیجیے جناب، وآتینی، اور دیں مجھے، ثمنی، میرا مال، میرا جو پیسہ مجھے واپس کر دیں، ثمن پیسہ، وہ جو میں نے دیے آپ کو وہ مجھے واپس کر دیں۔ القصاب، کسائی کہتا ہے لا یاخذو، نہیں لیتا، الکابیدہ، کسائی نہیں لیتا کلیجی، بلکہ یعطینی، دیتا ہے مجھے، ٹھیک ہے، نصف روبیتن، 1.5 روپیہ واپس کر دیتا ہے، وہ کلیجی واپس نہیں لیتا، کہتا پیسے لے جا تو کلیجی بھی لے جا۔ خذ لے ما آتیتک، جو میں نے تجھے دیا ہے وہ بھی لے، وکن، ہو جا میرے شاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ بڑا اچھا کسائی ہے، کہتا ہے کلیجی بھی لے جا تو پیسے بھی لے جا بھائی، ٹینشن نہ لے تو۔ انا ارجو الی امی، پھر میں واپس آتا ہوں اپنی امی کی طرف۔ پھر امی کو مفت میں کلیجی مل گئی، بڑی خوشی خوشی۔ تطبخو الکابیدہ، تطبخ الکابیدہ، وہ پھر کلیجی کو پکاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اب پکا رہی، پہلے نہیں پکا رہی تھی، پہلے ناراض ہو گئی تھی۔ ماں بھی کیسی ماں ہے، بڑی تیز نکلی ماں، ٹھیک ہے نا۔ تو ماں جی نے کیا شروع کر دیا، اب پکانا شروع کر دیا، پہلے نہیں پکا رہی تھی، کہتے مہنگی ہے، اب فری میں مل گئی، کہتے ٹھیک ہے پکاؤ بیٹا، پکاتی ہوں، منٹ بھی نہیں لایا۔ امی تطبخ الکابیدہ، امی نے پکانا شروع کر دیا کلیجی کو۔ انا آکلو، پھر پکا لیا، انا آکلو، میں کھا رہا ہوں، الکابیدہ، کلیجی کو۔ حل انت، کیا تم تاکلو کھاتے ہو؟ نام، جی ہاں، نحن ناکل، ہم کھاتے ہیں۔ تو بڑے مزیدار کہانی آپ نے سنی اور آپ نے پڑھا، کتنی ساری چیزیں آپ کے علم میں آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے، علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تمرین آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں کہوں گا کہ آپ اپنے گروپس میں تمرین کو بھیجا کریں، کرا کریں، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ عربی سے اردو کریں، ٹھیک ہے نا، اردو سے عربی کریں، کچھ کرتے ہیں ہمارے عتیق بھائی تو ماشاءاللہ میری روٹین کے ساتھ کرتی ہیں، بہنیں بھی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ دوست بھی چستی کا مظاہرہ کریں، جتنا ٹائم دیں گے اس کو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لفظ آپ کو آ رہے ہیں، سمجھ آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں آپ کو بہت زیادہ معاون اور ممد ثابت ہوگی، آپ کو فائدہ ہوگا اس چیز کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون شریعت، یہ ہم پڑھ رہے ہیں قانون شریعت، مسئلے مسائل، معذور کا بیان۔ یہ معذور وہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معذور جس کی ٹانگ نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، کوئی عضو تلف ہو جائے، اسے ہم معذور کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے شرعی معذور۔ شرعی معذور یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو نہ ٹکتا ہو، ٹھیک ہے جی، کہیں سے خون نکل رہا ہے، تھوڑا 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 نکلی جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو مطلب کھڑا ہونا ہے، ارادہ کرنا ہے اس نے نماز کا، پھر بھی خون نکل رہا ہے، وضو کر کے آیا پھر دیکھا خون نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز کی نیت باندھی تو خون نکل رہا ہے، اب وہ نکلی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، عصر سے لے کر مغرب تک رکا ہی نہیں خون، اب یہ معذور ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرعی معذور، اسے کہتے ہیں وہ کیا کرے گا،
عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوگا، وضو کرے گا، وضو کر کے نماز پڑھے گا، چاہے وہ خون بہ رہا ہے اس کا وضو ہے۔ مغرب تک جتنی نمازیں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک جو کچھ بھی ہے۔ جیسے مغرب کا ٹائم ہوگا، اب وہ خون رک نہیں رہا نا، بہی جا رہا ہے، تو اب یہ کیا ہے، یہ معذور ہے، یہ وضو کرے گا، وضو کر کے تو مغرب کی نماز پڑھے گا، اس کے بعد آپ قرآن پاک پڑھ لے، قضائیں پڑھ لے، عشاء تک اس کا وضو ہے، جب تک کوئی دوسری عوارض نہ آئے، پیشاب یا کوئی اور وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹے، ہوا خارج کی وجہ سے وضو نہ ٹوٹے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، جس وجہ سے یہ معذور ہے، تو اگر یہ پانی جاری ہے، کوئی ٹینشن، جس طرح نالیاں لگی ہوتی ہیں، پیشاب کی نالی لگی ہوتی ہے، قطرے نکل رہے ہوتے ہیں، وہ معذور ہے، وضو کیا اور نماز پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ مغرب کے بعد وضو کیا، مغرب پڑھے، اس کے بعد قضائیں پڑھے، قرآن پاک پڑھے، عشاء تک جو کچھ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے۔ ہاں اگر کوئی اور عارضہ آ گیا، سو گیا، جس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر تو وضو ٹوٹے گا، لیکن اس پیشاب کے جو نالی لگی اس میں چاہے کتنے قطرے آ رہے ہیں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اس سے وضو نہیں جائے گا اس کا۔ یہ ہے جو پورے خلاصہ جو میں نے آپ کے مسئلہ نمبر 1 کا کر دیا۔ اسی طرح مسئلہ 2، 3 سارے خلاصے میں نے اسی میں کر دیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ نجس چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ، میں امید ہے کہ آپ کو یہ بات میں نے مختصر الفاظ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، مزید دیکھ لیجئے گا اس کو۔ نجس چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نجس، 2 چیزیں ہیں، ایک ہیں خود ہی نجس ہے، شراب ہے، تو اس کو کیا پاک کرنا ہے۔ دوسری وہ چیزیں جو نجس تو نہیں ہیں لیکن ناپاک چیزیں لگ گئی ہیں، کپڑا ہے، اس کو کوئی شراب یا کوئی ناپاک چیز لگ گئی تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ۔ پانی کے سوا دوسری پاک کرنے والی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی تو یہ جو کپڑا وغیرہ اس کو تو آپ پاک کریں گے نا، اچھی طرح سے اس کو کیا کریں گے، پاک کر کے اس کو نچوڑیں گے، کوئی ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے، اچھی طرح۔ تو وہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کریں گے تو پاک ہو جائے گی۔ 1 مرتبہ کیا تو ہو جائے گی، لیکن احتیاط 3 مرتبہ۔ اچھا، سب سے پہلے پانی کے سوا دوسری پاک کرنے والی چیزیں، پاک پانی اور ہر پاک پتلی بہنے والی چیز جس سے نجات دور ہو سکے۔ ناپاک چیزوں کو پاک کر سکتے ہیں، جیسے سرکہ، گلاب، چائے، ان چیزوں سے، پانی کے علاوہ یہ چیزیں نا، ان سے بھی کسی چیز کو مجبوری کی حالت میں ان چیزوں کو ہم ان چیزوں سے جو ہے چیزوں کو پاک کر سکتے ہیں۔ مائع مستعمل یعنی وضو و غسل کا جو پاک ہے نا دھون، اس سے بھی کپڑا دھویا جا سکتا ہے، صرف اس سے وضو نہیں ہوگا مائع مستعمل سے۔ موٹی نجاست پاک کرنے کا طریقہ، تھوک وغیرہ ہے، اچھا تھوک سے اگر نجاست دور ہو جائے تو اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت، جیسے پستان پہ کوئی بچے نے کیے کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس تھوک سے بار بار لگانے سے وہ جو ہے نا وہ پاک ہو جائے گا وہ سا۔ نجاست اگر گاڑی ہو، گوبر و پاخانہ وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، تو دھونے میں کوئی گنتی شرط نہیں، بس یہ کہ نجاست دور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اثر بھی دور ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ محنت سے اثر بھی نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ نجاست دور ہونے کے بعد جو رنگ یا بو رہ جائے اس کا حکم کیا، اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ حصہ اثر یا رنگ بو باقی ہے تو اسے بھی دور کرنا لازمی ہے۔ اگر اس کا اثر مشکل سے جائے تو اس اثر کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کپڑے یا ہاتھ پر نجس رنگ لگا یا ناپاک مہندی لگائی تو اتنی مرتبہ دھوئے کہ صاف پانی گرنے لگے، پاک ہو جائے گا۔ اگر چاہے کپڑے ہاتھ پر رنگ باقی ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھی طرح سے دھو لیا تو پاک ہو جائے گا۔ پتری نجاست پاک کرنے کا طریقہ، زعفران یعنی کوئی رنگ کپڑا رنگنے کے لیے کھولا تو اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا، کوئی نجاست پڑ گئی تو اس پر اگر کپڑا رنگ لیا تو 3 بار دھو لیں، پاک ہو جائے گا۔ کپڑے یا بدن پر ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اگر چھری پر خون لگ گیا، ٹھیک ہے، یا سری میں خون بھر گیا، اسے آگ میں ڈال دیا تو یہاں تک کہ خون جل گیا تو چھری پاک ہو گئی۔ نچوڑنا، جب کپڑے کو دھوئیں گے تو نچوڑنے کی حد کیا ہے؟ نجاست اگر پتلی ہے تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ اچھی طرح نچوڑنے سے پاک ہو جائے گا۔ اچھی طرح نچوڑنے کا مطلب یہ کہ ہر شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ نچوڑنے سے اس کو ایک قطرہ نہ ٹپکے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑا مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر دوسرا کوئی آدمی آئے گا تو وہ نیچے لگا تو بوند جو اور ٹپکے گی، تو دھونے والے کے حساب سے وہ پاک ہے، دوسرے آدمی کے حساب سے نہیں۔ پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کرنا بہتر ہے، ایسا نہ کہ وہ اس میں کوئی ناپاکی پھر اس کے کپڑے کو لگ جائے، ٹھیک ہے جی۔
پہلی یا دوسری مرتبہ ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی تری پر کپڑے پاک کا حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی پھر ناپاک ہو جائے گا، اس لیے احتیاط بہت اہم ہے۔ اور تیسری مرتبہ جو دھو لیا تو ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے تو کپڑا بھی پاک۔ کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے، پھر اس کا لٹکا دیا، اسے پانی ٹپکا تو پانی پاک ہی ہے۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا ایک ہی حکم ہے، یعنی ان کا پیشاب کپڑے یا بدن پہ لگا 3 بار دھونا ہے، نچوڑنا ہے پڑے گا تب پاک ہوگا۔ جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، چٹائی ہے، جوتا ہے، نچوڑنے کے قابل نہیں ہے، اس کو دھو کر چھوڑ دیں، جہاں پانی ٹپکنا بند ہو جائے بس وہ پاک ہے۔ 3 مرتبہ دھوئیں اس کو اچھی طرح سے۔ لوہے تانبے وغیرہ ان چیزوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ایسی چیز کو اس میں نجاست جذب نہ ہو، جیسے چینی کے برتن یا مٹی کے پرانا استعمال چکنا برتن وغیرہ جو ہیں، تو ان کو دھو لینے سے، فقط 3 بار دھونے سے یہ پاک ہو جاتی ہیں۔ ناپاک برتن کو مٹی سے مانج لینا بہتر ہے۔ پکا ہوا چمڑا ناپاک ہو گیا تو اگر اسے نچوڑ سکتے تو نچوڑے، ورنہ 3 مرتبہ دھو لیں۔ لوہے کی چیز چھری وغیرہ، چاقو وغیرہ ہے، رنگ ہے، ٹھیک ہے، تو اچھی طرح پونچھ لے، صاف کر لے، پاک ہو جائے گا اس میں۔ آئینہ پاک کرنے کا طریقہ، آئینہ اور شیشے کے تمام چیزیں، چینی کے برتن، ٹھیک ہے، پالش کرنے سے، اچھی طرح سے صاف کرنے سے وہ صاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتا رہے تو وہ پاک ہے، اس وضو پر نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اسے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہو گئی ہو اس کے بعد بھیگ گئی تو ناپاک نہ ہوگی۔ کھال پاک کرنے کا طریقہ، سور کے سوا ہر مردار کی کھال جو ہے سکھانے کے بعد پاک ہو جاتی ہے، سور کی نہیں بلکہ پاک ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمک سے اس کو سکھا لے کسی اور طریقے سے۔ سور کے سوا ہر جانور چاہے حلال و حرام ہو، ٹھیک، جب کہ ذبح کے قابل ہو، ٹھیک ہے، بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت کھال پاک ہے، ٹھیک ہے، یعنی حلال جانور کی نمازی کے پاس اگر وہ گوشت یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز، مگر حرام جانور ذبح سے حلال نہ ہو جائے گا، وہ تو حرام ہی رہے گا۔ اچھا جی، سیسا پگھلانے سے پاک ہو جاتا ہے۔ شہد پاک کرنے کا طریقہ، شہد ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ اس سے زیادہ پانی اس میں ڈال کر اتنا پکائیں کہ سب پانی جل جائے۔ تیل گھی پاک کرنے کا طریقہ، اسی ترکیب سے نجس تیل بھی پاک کر لیں۔ تیل پاک کرنے کا ایک طریقہ اور یہ بھی ہے کہ جتنا تیل ہو اتنا ہی اس میں پانی ڈال کر خوب ہلائیں، پھر اس پانی کو نکال لیں۔ جو کپڑا 2 تہہ والا ہو، اگر ایک تہہ اس کی نجس ہو جائے تو اگر دونوں ملا کر سی لیے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر سیا نہیں، کپڑا الگ، 2 کپڑے، ایک الگ ہے دوسرا الگ کپڑا ہے، تو ایک اس میں ناپاک ہے، ناپاک نیچے پاک اوپر ہے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گھروں میں جو قالین ہوتے ہیں، قالین کے اوپر مصلی بچھا لے تو نماز ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو آپ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لکڑی یا تخت ایک رخ سے نجس ہے، دوسرا موٹا ہے، دوسری سائڈ پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے سلیٹیں ہیں وغیرہ، گھر میں کوئی بھی چیز ہے تو سلیٹوں کو نیچے اگر کوئی نالی وغیرہ ہے تو اوپر اچھی طرح سے سلیٹیں لگی ہوئی ہیں، یا موٹی کوئی چادریں ہیں تو وہ نماز ہو جائے گی۔ جو زمین گوبر سے لیپی گئی اگرچہ سوکھ گئی ہو اس پر نماز جائز نہیں۔ ہاں، اگر سوکھ گئی اور اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا تو اس پر نماز ہو جائے گی۔ پرانے زمانے میں مسجدوں کو لیپی کرتے تھے گوبر سے، ٹھیک ہے نا، تو ہاں اگر اس میں چٹائیاں بچھا دی تو ہو جائے گی، بغیر چٹائیوں کے نہیں۔ درخت اور دیوار اور جڑی اینٹ کیسے پاک ہوگی؟ جو دیوار کے ساتھ جڑ گئی ہے، درخت اور گھاس اور دیوار، ایسی اینٹ جو زمین سے جڑی ہیں، یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو جائیں گی۔ اگر ایک اینٹ الگ ہے تو اس کو پھر پاک کرنا پڑے گا۔ اور یوں ہی درخت یا گھاس سوکھنے سے پہلے کاٹ لی تو طہارت کے لیے دھونا ضروری ہے۔ تو یہ مسائل تھے، آگے انشاءاللہ استنجا کے مسائل ہم اس کو پڑھیں گے۔